السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جو آیت ہم نے تلاوت کی، جب ان آیتوں کا نزول ہوا تو حالات یہ تھے کہ یتیموں کا مال لوگ کھا جاتے تھے اور یتیموں پر، بیواؤں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تاؤ، چاچا، بھتیجے، بھتیجیوں کا مال تو کھا جاتے تھے مگر ان کی دیکھ بھال نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس ظلم کو دیکھ کر وہ یتیم بچیاں اور بیوائیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں تھا، دیکھنے والا نہیں تھا اور ان کو سمجھنے والا نہیں تھا، تو وہ جائیں تو کدھر جائیں؟ بڑی پریشانی میں مبتلا تھے۔ اس ظلم کو دیکھ کر تاریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ شہر میں چکلا بنا ہوا تھا، جو وہ چکلا دنیا کے اندر مشہور تھا، یعنی طوائف خانہ، اور دنیا سے لوگ عیاشی کے لیے وہاں جایا کرتے تھے۔ تو وہ یتیم بچیاں، بیوائیں، جن کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، اور وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جہاں بھی جائیں انہیں یہی خطرہ لاحق تھا کہ ہمیں غلط نگاہوں سے دیکھا جائے گا، ہماری چمڑی کو نوچنے والے بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے لیے کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بیوائیں، وہ یتیم بچیاں اس طوائف خانے میں چلی گئیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم سماج میں رہ کر بھی جدھر بھی جائیں ادھر ہی لوگ ہمیں غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ہماری چمڑی کو نوچتے ہیں، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اپنا پیٹ یہاں رہ کر ہی بھر لیا جائے۔ یہ ان یتیم بچیوں نے اور غریب بیواؤں نے، جن کا کوئی نہ بھائی تھا، نہ باپ تھا، نہ شوہر تھا، نہ بیٹا تھا، کوئی کمانے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تو وہ جا کر کے اس طوائف خانے میں چلی گئیں اور اپنا گزارا کرنے لگیں۔ ادھر اللہ کے نبی نے جو یہ تحریک چلائی
اور اللہ کے دین کو روشن فرمایا، لوگوں کو اللہ کا حکم بتایا، دین بتایا، تو آپ کے چاہنے والوں نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بہت خوش ہیں کہ ہم ایک ایسے سچے دین میں داخل ہو گئے ہیں، مگر ایک چیز تکلیف دہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکہ شہر میں ایک طوائف خانہ ہے جو دنیا میں مشہور ہے، اور وہاں جو پیشہ ور ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یتیم بچیاں اور بیوائیں جو ہیں وہ سماج سے پریشان ہو کر کے وہاں جا بیٹھی ہیں، تو یہ بڑا بدنما داغ ہے مکہ شہر کے لیے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے افسوس ظاہر کیا کہ یقیناً یہ مکے کے لیے بڑا داغ ہے، لہٰذا اس داغ کو مٹایا جائے، اس داغ کو ختم کیا جائے۔ آپ نے اپنے رب کی طرف توجہ فرمائی اور اللہ نے حکم فرمایا، اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا کہ کہہ دو لوگوں کو کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، ان یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اور یہ یتیم جن کا مال تم کھا جاتے ہو، ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے، یہ اپنا پیٹ پالنے کی وجہ سے ایسے گند خانے میں چلے گئے ہیں، یہ بہت برا داغ ہے مکہ کے لیے۔ لہٰذا اے لوگو، ہمت کرو کہ تم ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار کی ذمہ داری لو، کہ تم وہاں سے لاؤ، اور جو مال اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو ان پر بھی وہ مال خرچ کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے کپڑا دو، ان کو کھانے کو دو، ان کو رہنے کو دو۔ اللہ کے نبی نے جب یہ ارشاد فرمایا تو لوگوں نے اس پر عمل کیا، کوئی ایک وہاں سے لایا، کسی نے 2 کی ذمہ داری لی، کسی نے 3 کی، کسی نے 4 کی ذمہ داری لی، اور وہ آنن فانن میں وہ چکلا، وہ طوائف خانہ، وہاں سے جو وہ یتیم بچیاں اور بیوائیں مجبور ہو کر پہنچی تھیں وہ وہاں سے واپس نکل آئیں، اور آنن فانن میں وہ چکلا ختم ہو گیا، ماحول اچھا بننے لگا۔ لیکن کچھ دن کے بعد میں اللہ کے پیارے حبیب کو یہ خبر ملی کہ یا رسول اللہ، آپ نے جیسا فرمایا اس پر لوگوں نے عمل تو کر لیا کہ اس چکلے سے ایک ایک، 2 2، 3 3، 4 4 عورتوں کو لے آئے ہیں، اور اپنے گھر میں رہنے کو جگہ دی ہے، کپڑا دیتے ہیں، کھانا بھی کھلا رہے ہیں، وہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسی نیت رکھتے ہیں کہ وہ ان سے زناکاری کرتے ہیں۔ وہ عورتیں چونکہ ان کے احسان تلے دبی ہوئی ہیں، وہ یتیم بچیاں، وہ کچھ کہہ نہیں سکتی، وہ مجبور ہیں، ان کا مال بھی یہ کھا رہے ہیں اور ان کی عزت و آبرو سے یہ کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ واقعی بات تو وہی ہے کہ وہ ظاہری چکلا تھا، وہ دکھائی دے رہا تھا، اور یہ باطنی چھپا ہوا چکلا ہے، بات تو وہی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کا نزول فرمایا، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اے لوگو، ان یتیموں کا مال نہ کھاؤ اور ان کی عزت و آبرو سے مت کھلواڑ کرو، ان کے مال کو کھا جاتے ہو اور ان کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا، مت بدلو پاک کو ناپاک سے، یہ تو پاک ہے، یعنی تمہارا احسان ہے کہ تم نے اپنے گھر میں رکھا ہے، تم اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہو اور تم ان کو کھانا بھی دیتے ہو، مگر یہ ناپاک ہے کہ اس کے بدلے میں تم وہ
زناکاری میں ملوث ہو رہے ہو، جو زناکاری طوائف خانے میں ہوا کرتی ہے اسی طرح سے تم اپنے گھروں میں رکھنے کے بعد ان سے زناکاری میں ملوث ہو، اور یہ ایسی گندگی ہے کہ یہ تمہارے تمام گھر کو بھی گندا کر دے گی، تمہارے مال کو بھی گندا کر دے گی۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، مت بدلو پاک کو ناپاک سے۔ لہٰذا اگر تم برداشت نہیں کر سکتے، اگر تم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَلَا أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اگر تم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، اس کو پورا نہیں کر سکتے، تو تم ان کو اپنے نکاح میں لے لو تاکہ یہ تمہارے گھر کی ملکہ بن جائیں، ایک باعزت خاتون کہلائیں، تمہاری جائیدادوں میں تمہارے مال کی یہ حقدار بن جائیں، ان کا حق ان میں مقرر ہو جائے اور ان کو ایک عزت کی زندگی جینے کا موقع مل جائے۔ اگر تم برداشت نہیں کر سکتے تو ان کو اپنے نکاح میں لے لو۔ من النساء مثنی و ثلاث و رباع، دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اور سنو اگر تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، ان کے اندر عدل نہیں کر سکتے، ان کی برابری کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو ہرگز ہرگز اس طرف قدم مت بڑھانا، صرف ایک ہی نکاح کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، اور یہ کنیزیں جو تمہارے پاس ہیں، جن کے تم مالک ہو، تمہاری ملکیت میں ہیں، ان کو عزت دو، ان کو ذلیل مت کرو، ان کو بھی عزت دو اور ان کو زندگی گزارنے کا آزادی کے ساتھ ان کو بھی موقع دو۔ اللہ تعدلوا فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی اللہ تعلوا وآتوا النساء صدقاتہن نحلا وآتوا النساء صدقاتہن نحلا۔ پھر حکم یہ آیا کہ جو عورتیں تمہارے نکاح میں ہیں ان کا مہر تمہارے ذمہ ہے اور وہ مہر کی مستحق ہیں، لہذا خوشی سے ان کا مہر ان کو دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اور اگر وہ عورتیں اپنا مہر خوشی سے تمہیں معاف کر دیں یا اس مہر کا کچھ حصہ تمہیں دے دیں یا سارے کا سارا مہر اصول کرنے کے بعد تمہیں واپس دے دیں، تو تم کھاؤ رچتا بچتا، لیکن ان پر جبر نہیں کرنا، بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا، ان سے نفرت کا اظہار مت کرنا اور ان پہ یہ دباؤ مت بنانا کہ تم اس مہر کو ہمارے لیے واپس دے دو یا ہمیں معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں طبنا لکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، یعنی طبنا لکم فرمایا گیا ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ اپنے دل کی خوشی سے اگر تمہیں معاف کر دیں یا اپنے دل کی خوشی سے تمہیں کچھ مہر کا حصہ واپس دے دیں یا وہ سب کا سب مہر وصول کرنے کے بعد وہ اپنے دل کی خوشی سے تمہیں واپس کر دیں، تو بہتر ہے تم اس کو کھاؤ رچتا بچتا، لیکن جبر نہیں کرنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم قرآن کے مزاج کو نہیں پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم فرمایا کہ دو دو تین تین چار چار عورتوں سے نکاح کرو، حالات کو سمجھیں اور مزاج کو سمجھیں، یہ کن کے لیے حکم ہوا؟ یہ ان لچے لفنگے کمینوں کے لیے حکم تھا جو اپنے گھروں میں رکھنے کے بعد ان سے زناکاری کرتے تھے اور برداشت نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ حکم آیا کہ تم جو یہ کرتے ہو مت بدلو پاک کو ناپاک سے،
تم اپنے اس احسان کو بھی گندگی میں ملوث کر رہے ہو، لہٰذا اگر برداشت نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح کر لو تاکہ یہ تمہارے گھر کی ملکہ بن جائیں، باعزت خاتون کہلانے کی حقدار ہو جائیں، تمہاری جائیدادوں میں تمہارے مال کی حقدار بن جائیں۔ یہ ان لچے لفنگے کمینوں کے لیے یہ حکم ہوا، شریف النفس مزاج لوگوں سے کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ تم 2 3 4 عورتوں سے نکاح کرتے رہو، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور ان کو بھی تنبیہ کر دیا گیا، ان کو بھی حکم بعد میں دے دیا گیا کہ سنو، اگر تم ان سے نکاح بھی کر لیتے ہو تو یہ اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ ان میں انصاف ہو، ان میں عدل قائم ہو اور برابر ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی نکاح کرو۔ اب ذرا ہم دیکھیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کسی قدر جو علم نہیں رکھتا، ایک جاہل کہلانے والا شخص تو خدا کے خوف سے ڈرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن آج کے جاہل ملا جو دین کا لبادہ اوڑھنے کے بعد میں ان تمام چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ٹھنٹھناتی ہی عورت جس کے پاس مال بھی ہو، جس کے پاس خوبصورتی بھی ہو، وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، اس تلاش میں پھرتے رہتے ہیں اور اس طرح کے موقع تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کے مزاج کو پہچانیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے کیا حکم فرمایا ہے، اس مزاج کو پہچانیں اور اس پر عمل کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کہیں کہیں یہ پایا جاتا ہے کہ عورتوں کا مہر جو منکوحہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کے باپ دادا تاؤ چاچا یا خاندان میں قریبی لوگ اصول کر لیا کرتے ہیں اور وہ مہر اس منکوحہ عورت تک نہیں پہنچتا۔ یاد رکھیں کہ یہ مہر اس منکوحہ عورت کا ہے، اس کا حق ہے، وہی اس مہر کی مستحق ہے۔ اگر باپ دادا تاؤ چاچا یا خاندان میں قریبی لوگوں نے مہر اصول کر لیا ہو تو ان پر لازم ہے کہ اس منکوحہ عورت کو جس کی وہ مستحق ہے اس تک وہ مہر پہنچا دیں۔ اور مردوں پر بھی یہ لازم ہے کہ ہرگز اپنی عورت سے بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، ان پر جبر نہ کریں، نفرت کا اظہار نہ کریں کہ تم مہر معاف کر دو یا مہر ہمیں واپس دے دو۔ اگر ایسا نہیں کرتی ہو تو اپنی نفرت کا اظہار کریں یا ان کو اپنی بد اخلاقی سے تنگ کریں، ایسا ہرگز بالکل نہیں کر سکتے۔ طبنا لکم، یعنی اللہ نے فرمایا ہے یہ عورتوں کی خوشی ہے، وہ اپنے دل کی خوشی سے ہے۔ اگر تمہیں معاف کر دیں اچھی بات ہے، اور اگر مال کا کچھ حصہ دے دیں ٹھیک ہے، اور سب کا سب مہر وصول کرنے کے بعد بھی اگر واپس کر دیں تو تم کھاؤ رستہ بستہ، لیکن ان پر جبر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ